بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور نازل کیا واسطے تمہارے آسمان سے پانی۔ یہاں سے لے کر آگے کچھ آیات جو ہیں یہ رب العزت نے مشرکین مکہ بت پرستوں کے بارے میں نازل فرمائیں، ان سے سوالات کیے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی تم پرستش کیوں کرتے ہو۔ اور رب العزت نے پھر اپنا تعارف کروایا ان آیات مقدسہ میں، جس میں فرمایا گیا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے اس کو رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ تمہارے بتوں کی کیا حیثیت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کسی مچھر کو بھی وہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، معمولی سی چیز کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنی تخلیق کے محتاج ہیں، کہ کوئی انہیں بناتا ہے، تیار کرتا ہے، گھڑتا ہے، تو پھر اپنی پرستش کے لیے اسے مخصوص کر لیتا ہے۔ تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تمہیں معبود بنایا جائے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اگائے، فَأَنبَتْنَا، پھر اگائے ہم نے اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، یہ پیچھے ماء گزرا نا، حدائق ذات بہجہ، یعنی حدائق ذات بہجہ، اچھے باغات یا خوش منظر باغات، کھلکھلاتے باغات، یہ ہم نے پانی کے ذریعہ سے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بارش جو ہوتی ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت برساتا ہے۔ بارش اگر نہیں بارش ہو رہی تو چلیں جی ہم اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ بور ہوا ہے یا کنواں کھدوایا ہوا ہے گھر میں، تو ہم موٹر چلا کے تو جناب علی پانی نکال کے تو لگا دیں گے باغوں کو، باغیچوں کو، درختوں کو، تو وہ پانی جو نیچے سے آ رہا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ بھی تو رب تعالیٰ نے ہی نیچے پانی جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے انسانوں کے لیے، اور انسان جو ہے وہ کھدائی کر کے یا کسی بھی ذریعہ سے موٹریں لگا کے یا کسی ذریعہ سے بھی پانی نکالتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ تو نیچے سے پانی جو ہے وہ اگر بندہ لے رہا ہے تو وہ بھی باری تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں تھا واسطے تمہارے یا طاقت نہیں تھی تمہارے لیے، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اگا سکتے ان کے درخت۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہی اور اس کے فضل سے ہی درخت جو ہے نا یہ پروان چڑھتے ہیں، اگتے ہیں، اور پھل فروٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو پانی جو ہے نا وہ نیچے سے تم نہ نکال سکو، پانی نیچے خشک ہو جائے
آسمان سے پانی نہ برسے، بارشیں نہ برسیں جی، تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے، درخت پروان نہ چڑھیں، خشک ہو جائیں جی، تو فرمایا کہ یہ تمہاری طاقت نہیں ہے یا تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اگا سکو درختوں کو۔ الہ مع اللہ، تو یہ کس نے کیا ہے؟ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ یعنی وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیا انہوں نے یہ سارے کمال جو ہے نا، یہ ساری تخلیق انہوں نے کی ہے؟ جبکہ ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے یعدلون جو سرے سے راہ راست سے ہٹنے والی ہے، یعنی یعدلون پھرنے والی قوم ہے، یعنی اتنا کچھ پتہ ہونے کے باوجود پھر وہ حق بات سے جو ہے نا وہ پھر جاتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو قرار، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے مسکن بنایا، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، زمین کو ساکن بنایا جی، اور زمین کو قرار بخشا اللہ رب العزت نے۔ وگرنہ یعنی کس کے ذریعہ سے؟ کہ زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ پہاڑوں کی کیلیں جو ہیں نا یہ ٹھونس دی ہیں زمین کو ہموار رکھنے کے لیے جی، یعنی نیچے تو پانی پانی ہے، پانی کے اوپر یہ زمین جو ہے نا یہ قائم ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا یہ جو دریا کے اندر یا سمندر کے اندر جو بحری جہاز ہوتے ہیں پانی کے اوپر چلتے ہیں نا، تو ایسے ڈولتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی اس طرح ساکن ہو کے نہیں چلتے، تو پانی کی موج آئے تو ایسے ڈولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی زمین بھی پانی کے اوپر ہے، لیکن اب یہ اس طرح نہ حرکت کرتی ہے، نہ مطلب جس طرح جہاز حرکت کرتے ہیں، یا یہ زمین ڈولتی نہیں ہے اس طرح جس طرح جہاز ڈولتے ہیں جی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پہاڑ جو ہے نا یہ اس کے ارد گرد، اس کے اطراف میں، اس کے درمیان میں پہاڑوں کی کیلیں جو ہیں نا یہ ٹھونس دی ہیں۔ تو اس وجہ سے، وگرنہ یہ ہر وقت جو ہے ایسے ڈولتی رہے زمین، تو انسان کو رہنے کے لیے جو ہے نا وہ دشواری مطلب ہو جائے، انسان کو مکان انسان نہ بنا سکے، بڑے بڑے محلات نہ بنا سکے، بڑے بڑے اونچے اونچے پلازے انسان نہ بنا سکے، کہ ہر وقت زمین ایسے ڈول رہی ہے، تو پھر کس نے اپنے ٹھہرنے کے لیے بڑے بڑے محل جو ہے نا وہ تیار کرنے ہیں۔ اب کبھی کبھار رب العزت انسان کو ذرا جھنجھوڑنے کے لیے یہ زمین کو حرکت بھی دیتا ہے تاکہ انسان خبردار ہو جائے۔ تو یہ عمل جو ہے، یہ زلزلے والا عمل جو ہے، یہ اگر ہمہ وقت ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا جب زلزلہ پھر جب آتا ہے تو پھر لوگ بھاگتے ہیں جی، کمروں میں ہیں تو باہر کو نکلتے ہیں، گھروں میں ہیں تو باہر کو نکلتے ہیں، روڈوں میں نکل آتے ہیں، سارے لوگ باہر نکل آتے ہیں۔ تو یہ 1-2 منٹ کی حرکت جو ہے نا وہ زمین کی، یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ ہمہ وقت اس طرح یہ حرکت جاری رہے زمین کی، تو پھر برداشت کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی محال ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہی کمال ہے کہ اس نے اس زمین کو ٹھہرنے کی جگہ
قرار کی جگہ جو ہے یہ بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، اور بنائیں ہمارے درمیان نہریں، اس کے درمیان جاری کر دیں، وجعل جاری کر دیں اس کے درمیان نہریں، یعنی زمین جو ہے، اسی زمین کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہی آسانی کے لیے اور جو ہے وہ زمینوں کے لیے، انسانوں کی ضرورت کے لیے نہریں جو ہے نا یہ جاری فرما دی۔ یہ نہریں جو ہیں یہ یا تو مطلب برف کے پگھلنے سے پانی جو جاری ہوتا ہے، چشموں کے نکلتے ہیں پانی، آگے نہروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جی، تو یا رب العزت آسمان سے نازل کرتا ہے پانی، بارشیں برساتا ہے اور وہ ندی نالوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ وجعل لها رواسیا، اور بنا دیے زمین کے لیے، یعنی اسی کے لیے، اسی زمین کے لیے رواسیا، یہ پہاڑوں کے لنگر۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنا دی درمیان دو سمندروں کے حاجزا آڑ، جی دو سمندروں کے اندر ایک کھاری پانی ہے ایک میٹھا پانی ہے، اس دونوں پانیوں کے درمیان ایسی آڑ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بنا دی ہے جو انتہائی شفاف ترین آڑ ہے، دیکھنے میں چیک کرنے میں محسوس نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اندر آڑ ہے، لیکن ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، دونوں پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ آڑ ہے اور ایسی مضبوط آڑ ہے جو اللہ رب العزت نے قائم فرمائی ہے، لیکن وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ الہ مع اللہ، یعنی یہ سارے کمال جو ہیں اور یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ فرمایا کیا کوئی اور معبود ہے تو اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے بے علم ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بلا کون ہے یجیب جو قبول کرتا ہے مضطر، اضطراب سے ہے نا، جس کو اضطراب ہوتا ہے بے قراری، یعنی کون ہے جو قبول کرتا ہے بے قرار کی اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے جی، یعنی یہ بت پرست لوگ جو ہے نا، یہ بھی مشرک لوگ، یہ بھی ویسے تو یہ بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے نا، لیکن جب ان پر کوئی ایسی مشکل گھڑی آن پڑتی ہے، کسی ایسی جگہ پہ یہ پھنس جاتے ہیں کہ وہاں سے نکلنا ان کا محال ہوتا ہے، تو پھر اپنے بتوں کو نہیں پکارتے، ان کو یہی اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بتوں نے جو ہے نا یہاں سے ہمیں نہیں نکالنا، نہ انہوں نے ہماری فریاد کو سننا ہے، بلکہ اس لمحے میں، اس مشکل گھڑی میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بے قرار بندہ جو ہے، جب وہ یعنی ایسا انسان کہ جب اس کو ہر طرف سے آس امید اس کی ٹوٹ جائے، اسے یہ ہو کہ اب اس لمحے میں کوئی انسان یا کوئی بھی مخلوق میں سے میری مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، وہ پھر اللہ کو پکارتا اذا دعاؤ۔ تو فرمایا کہ اس کی دعا کو پھر کون قبول کرتا ہے اور اس مشکل گھڑی سے اس کو کون نکالتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو دور کرتا ہے تکلیف کو جی، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کس نے بنایا ہے تمہیں خلیفہ زمین میں، یا زمین کا خلیفہ،
یعنی تمہیں کس نے نائب بنایا ہے زمین میں، اور تمہیں جو ہے وہ جاہ و جلال عطا کیا، تمہیں بڑی عزت و عظمت عطا کی، جی تمہیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں کیا کیا اعزاز اور کمالات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، تو یہ کس کا کمال ہے؟ یہ بھی باری تعالیٰ کا ہی ہے۔ الہ مع اللہ، کون ہے یا کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تم کو یا ہدایت دیتا ہے تم کو، فی ظلمات اندھیرے میں، بری والبحر یعنی خشکی اور تری کے اندھیروں میں، ٹھیک ہے، یعنی رات کا اندھیرا یا یہ تری سے مراد دن کا اجالا، ٹھیک ہے، یعنی دن کی روشنی میں بھی تم بھٹک سکتے ہو، تمہیں جو ہے راہ چلتے ہوئے تمہیں راستہ جو ہے وہ معلوم نہ ہو کہ کدھر کو جانا ہے، تو تمہاری رہنمائی جو ہے وہ اس وقت میں کون کرتا ہے؟ یا رات کی اندھیری ہے اور سخت اندھیری ہے، ادھر بادل بھی ہیں کہ نہ چاند نظر آ رہا ہے نہ ستارے نظر آ رہے ہیں، اور سخت اندھیری ہے، اور اس وقت میں تمہیں اس مشکل گھڑی سے یا اس اندھیرے سے کسی مقام تک کون لے کے آتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن خوشخبری کے ساتھ یا خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتی درمیان اپنی رحمت کے یا رحمت کے آنے سے پہلے، جی یعنی سخت گرمی کا موسم ہو، گرمی کے اندر بادل بنے اور ہلکی سی جو ہے نا وہ دائیں بائیں سے ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو نا، تو پھر بندہ جان لیتا ہے کہ کہیں بارش شروع ہوئی ہے، اور وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ بارش آنے کی خوشخبری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اتنے سخت ترین گرم موسم کے اندر بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا کے ذریعہ سے تمہیں خوشخبری کون دیتا ہے؟ جی الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، یعنی بزرگ و برتر ہے اللہ، عما یشرکون یا بلند و بالا ہے اللہ، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ان کے بتوں سے، ان کے معبودوں سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، بھلا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے، یبدأ آغاز کرتا ہے، خلقہ مخلوق کی پیدائش جو ہے، ثم یعید یعنی پیدا کرنے میں ابتدا کرتا ہے یا پہلی بار جس کو پیدا کرتا ہے، ثم یعید پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، جی پھر یعنی اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ یہ مشرک لوگ یہ کہا کرتے تھے نا کہ جی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب کس نے جب دنیا سے چلے جانا ہے، مر کے مٹی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، گل سڑ جانا ہے، ہڈیاں بھی ختم ہو جانی ہے، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جانی ہے، تو ہمارا وجود ہی بالکل ختم ہو جانا ہے، تو پھر دوبارہ اس انسان نے کیسے زندہ ہونا ہے؟ تو فرمایا کہ جو رب پہلی بار اگر پیدا فرما سکتا ہے تو دوسری بار پیدا کرنا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
دوسری بار پیدا کرنا تو اس کے لیے انتہائی آسان ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے سوائے اللہ کے یا اللہ کے ساتھ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم فرماؤ کہ لاؤ دلیل، جی دلیل کوئی پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، تم فرماؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے لا يعلم، کہ نہیں جان سکتے ہو، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، غیب یعنی آسمانوں اور زمین میں غیب کو کون جان سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ جی اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو علم ہے نہیں ہے، یا کسی کو اللہ رب العزت نے علم عطا نہیں فرمایا، یعنی اس سے مراد یہ بعض مقامات پہ حضور اقدس صلی اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہی علم جو ہے یہ کامل و اکمل ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کسی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ عطائی علم ہے، ذاتی علم کسی کا نہیں ہے، ذاتی علم جو ہے وہ فقط اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں شعور رکھتے یا نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، ایان یبعثون، کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی مخلوق خدا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوق خدا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ عام انسان ہے، چاہے کوئی اللہ رب العزت کے مقبول ترین لوگ یعنی اولیاء کاملین ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے انبیاء ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ذاتی علم ہو، چاہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جس کو بھی علم ہے اس کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، اور وہ اللہ کا دیا ہوا یعنی عطائی علم جو ہے وہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو عطا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا علم جو ہے یہ غیب کا علم یہ ذاتی ہے۔ بل ادارک علمہم، بلکہ گم ہو گیا ہے علمہم، ان کا علم، فی الآخر، آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں شک میں ہے، یعنی قیامت کے بارے میں کہ قیامت آنی ہے نہیں آنی، کب آنی ہے، جی شک میں ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے یعنی اس کے بارے میں عمون، اندھے۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا، اور کفار کہنے لگے، قال اس سے مراد کفار، انہوں نے کہا یعنی کافروں نے، وقال الذین کفروا، کفار کہنے لگے، اذا کنا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، جی تو کیا ہمیں لَمُخْرَجُونَ، البتہ نکالا جائے گا، جی جب ایک بار مٹی ہو جائیں گے ہم اور ہمارے باپ دادا پردادا اوپر تک، وہ سارے جو ہے نا کب کے مر گئے، ختم ہو گئے،
کیا ہم پھر بھی نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، البتہ بے شک وعدنا وعدہ ہمارا، نہ وعدہ ہم سے قیامت کے آنے کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، نحنو ہم سے بھی، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا سے بھی، من قبل اس سے پہلے یا پہلے سے، جی یعنی ہمیں بھی یہ کہا جاتا قیامت آنی ہے، اور یہی باتیں ہمارے باپ دادا کو بھی کہی گئیں قیامت آنی ہے، ابھی تک آئی تو ہے کوئی نہیں ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ نہیں ہے یہ مگر کہانی پہلوں کی، من گڑت کہانیاں ہیں جو قیامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ شروع سے لے کے ایسے ہی کہا جاتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، جو پہلے کہتے رہے وہی اب یہ کہہ رہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تم فرماؤ کہ سیر کرو زمین میں، فانظروا پس دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیف کان کہ کیسے ہوا، عاقبۃ المجرمین انجام مجرموں کا، جی تو یہ ان کے لیے قیامت ہی ہے نا، جو اس سے پہلے گزر گئے اور جن پر عذاب نازل ہوتے رہے، اور پوری قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوتی رہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا میں چلو پھرو نا، یہ ملک شام کی طرف جاؤ، اور یہ کئی اور ممالک میں یہ جاؤ تم، جہاں پہ بھی عذاب نازل ہوئے، اور وہ بستیاں تباہ ہوئی بھی ہیں، گری بھی ہیں، وہ بستیاں، مکان پورے کے پورے گرے ہوئے، وہاں پہ جاؤ اور جا کے تو دیکھو، ان کے لیے گویا کہ قیامت آ چکی ہے، ان کے لیے آ گئی ہے، تو پھر تمہارے لیے بھی جو ہے نا وہ قیامت آ کے رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت جو ہے وہ جب سور پھونکا جائے گا تو اسی وقت ہی قیامت ہے۔ جو بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اس کے لیے قیامت شروع ہو گئی، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ یہ برزخی جو ہے وہ وقت وہ گزرے گا، اس کے بعد پھر آخرت کا وقت ہے، لیکن قیامت کا وقت جو ہے مرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ حساب و کتاب جب ہونا ہے اور اچھے اعمال ہوں گے تو پھر ایک بار دوزخ دکھائی جائے گی، اور فرمایا جائے گا کہ یہ اگر تو برے عمل کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن پھر اس کو جنت دکھائی جائے گی، اور فرمایا جائے گا تو چونکہ اچھے اعمال کرتا رہا لہذا اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ اور جو کفر پہ جس نے زندگی گزاری یا نافرمانیوں میں گزاری، اس کو پہلے تو جنت دکھائی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا کہ اگر تو اچھے اعمال کرتا، اگر تو ایمان قبول کرتا، اسلام پہ کاربند ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، لیکن اب چونکہ تو نے یہ کام کیا نہیں ہے، اسلام قبول کیا نہیں ہے یا اچھے اعمال کیے نہیں ہیں، لہذا اب تیرا یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر دوزخ دکھائی جائے گی، اور دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کی قبر جو ہے وہ گویا کہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گی۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ غم نہ کیجئے علیہم ان پر، جی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محبوب نہ غم کیجئے علیہم ان پر، ولا تکن یعنی آپ غمگین نہ ہوئیے کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے، ان کا کیا بنے گا، بس ان کے جو ہے نا وہ کردار ہی ایسے ہیں، انہوں نے ایمان قبول کرنا ہی نہیں ہے، جی ان کا کفر جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، مور لگ گئی ہے کہ یہ کفر پہ ہی مریں گے، لہذا آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہوں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو یہ فی ضیق یعنی دل تنگ نہ کیجئے،
مما یمکرون، ان کے مکر و فریب سے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ پوچھتے ہیں متا، کب، هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ قیامت کا جو ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفًا لَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ ان قریب، ان یکون لکم، کہ قل عسیٰ، آپ فرما دیجئے عسیٰ، ان قریب، ان یکون، کہ یہ کہ ہو رادف لکم، کہ عذاب، تمہارے عذاب کا، یہ کہ پیچھے آ لگا ہو تمہارے عذاب کا کچھ حصہ، بعد الذی تستعجلون، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. بعض حصہ، الذی تستعجلون، وہ جو تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی تمہارے قریب آ گیا ہے وہ وقت، وہ وعدہ جو ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت انہیں مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تمہارا رب لذو فضل، فضل والا ہے، البتہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، یعنی اللہ رب العزت لوگوں پر اپنا فضل فرماتا ہے، کیونکہ اس کے بندے تو ہیں نا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان میں سے ناشکری کرتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور بے شک رب کا، آپ کا رب، لَيَعْلَمُ، البتہ خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، کہ جو چھپاتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز، فی السماء، یا آسمان میں، والارض، اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں موجود ہے، یعنی اس کھلی کتاب میں، قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رب تعالیٰ نے اس میں ذکر نہ فرمائی ہو. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے، یقص بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الناس، اکثر الذی ہم فی یختلفون، اکثر ان چیزوں کو، یا بہت سی ان چیزوں کو جس بارے میں یختلفون، جھگڑتے رہتے ہیں. یعنی اس قرآن پاک میں رب العزت نے بنی اسرائیل کے ان واقعات یا ان چیزوں کو بھی ذکر فرمایا ہے جس بارے میں وہ اکثر اختلاف کرتے ہیں اور وہ نہیں مانتے. کوئی کچھ کہتا ہے بنی اسرائیل میں کے بارے میں، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو حق سچ ہے وہ اس قرآن پاک میں ذکر کر دیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ البتہ سراپا ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، یا مجسم رحمت ہے، للمومنین، مومنین کے لیے. کیا؟ یہ قرآن پاک، چونکہ پیچھے قرآن پاک کا ذکر ہوا نا جی، فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ان ربک یقضی بینہم، یقیناً یا بے شک ربا کا، آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، بحکمہ، اپنے حکم کے ساتھ.
وہو العزیز العلیم، اور وہ غالب ہے جاننے والا۔ فتوکل علی اللہ، پس بھروسہ کیجیے اللہ پر، انک علی الحق المبین، بے شک آپ روشن حق پر ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ روشن حق پہ ہے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کیجئے اور ان کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے، کفار کی۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ ٹھیک ہے، اب یہ دلیل بناتے ہیں جو منکرین لوگ جو ہیں، وہ اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں۔ وہ جی اللہ رب العزت نے فرما دیا، آپ یہ درباروں پہ کیا لینے جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ حالانکہ اسی بات پہ اگر غور کرے نا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ سن نہیں سکتے، بلکہ فرمایا آپ انہیں سنا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ مردے جو ہیں نا، یہ دنیا سے جو چلے گئے، اس سے مراد وہ ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ پیچھے جو ذکر آ رہا ہے وہ کفار کا، مشرکین کا، بت پرستوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ محبوب آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں اور یہ سنتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردے ہو چکے ہیں۔ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو دنیا سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اور نہ یعنی سیاق و سباق جو ہوتا ہے نا، صرف ایک جملہ لے کے تو اس کا معنی پھر ڈنڈورا بندہ پیٹتا رہے اور لوگوں کے ذہن خراب کرتا رہے، یہ تو درست بات نہیں ہے۔ تو سیاق و سباق دیکھنا چاہیے، پیچھے کن کا ذکر ہو رہا ہے، آگے کن کا ذکر ہے، تو پھر معنی جو ہے نا وہ نکلتا ہے۔ اس سے مراد وہ کفار یا بت پرست و مشرک جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ کان نہیں دھرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ وہ مردے ہیں، تو آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان کو دفع کریں۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، دعا اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ بھاگے جا رہے ہوں یا پیٹھ پھیر جائیں۔ یعنی ان کا حال یہ ہے کہ آپ ادھر ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، انہیں تبلیغ فرما رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو پھر کیا سنا سکتے؟ وہ ہے ہی کیا ہیں؟ مردہ دل والے، مردہ ذہن والے۔ وما انت بہاد العمی، اور نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے عمی اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ یہ یعنی ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا اور پیغام ان تک پہنچانا، لہذا آپ ان اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، نہیں سناتے آپ بجز ان کے یا سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، فهم مسلمون، پس وہ فرما بردار ہیں یا گردن رکھے ہوئے ہیں۔ ٹائم ہو گیا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری بات
جب واقعہ ہو جائے گا واقعہ ہو جائے گی بات ان پر، یعنی ہماری بات کے پورا ہونے کا وقت ہو جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، پس ہم اخرجنا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا من الارض زمین سے، تکلمہم جو ان سے گفتگو کرے گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی زمین سے جو ہے وہ اللہ رب العزت جانور کو نکالے گا، چوپایا نکالے گا زمین سے، اور وہ انسانوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، بات کرے گا، جیسے انسان بات کرتا ہے اس طرح۔ تو یہ والا جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ کہ نہیں تھے لوگ ہماری آیتوں پر، لا یوقنون نہیں مان لاتے تھے، نہیں یقین کرتے تھے۔ انا بے شک، یا کیونکہ، ناسا لوگ، کانو تھے، بیااتنا ہماری آیتوں پر، لا یوقنون نہیں یقین کرتے تھے یا نہیں مان لاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے یا جمع کریں گے، من کل امت فوجن، ہر امت میں سے ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، اس میں سے جو جٹلایا کرتے تھے ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پس وہ روک لیے جائیں گے، یعنی بروز قیامت جب ساری مخلوق جمع ہوگی نا، تو وہ والے لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، ان کو اللہ رب العزت فرمائے گا نا ٹھہر جاؤ ادھر ہی، پھر وہ نہ ایک انچ دائیں اور نہ ایک انچ بائیں، ادھر ہی وہ ٹھہر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ اذا جاؤ قال کذبتم، حتیٰ کہ جب آج جائیں گے قال کذبتم، جب وہ آ جائیں گے نا، ٹھیک ہے، جب اللہ رب العزت ان کو پھر جمع کرے گا، قال کذبتم، فرمائے گا کہ کیا تم جھٹلاتے تھے بیااتی، میری آیتوں کو، وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ یہ واو جو ہے حالیہ، حالانکہ نہیں تھا تم نے احاطہ کیا ان کا اپنے علم کے ساتھ، یعنی تم نے علم کے ذریعے سے جانا بھی نہیں تھا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، یعنی جیسے جس نے کہہ دیا کہ یہ نہیں، یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بس نہ تحقیق کی، نہ غور و خوض کیا، نہ علم کے ذریعہ سے اس کو جانا، بس ویسے ہی جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اما ذا کنتم تعملون، یا اس کے علاوہ اور کیا تھے تم کرتے، جی، اور اس کے علاوہ کیا تھا جو تم کرتے تھے، یہی تو تمہارا حال تھا کہ سنی سنائی بات پہ جو ہے نا وہ تم نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور پوری ہو گئی بات، یعنی اللہ رب العزت کی بات، علیہم ان پر،
بما ظلموا بوجہ اس کے جو ظلم کیا، فہم لا ینطقون تو وہ نہیں تھے، ینطقون اس وقت نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی مجال نہیں ہوگی اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ کوئی بات کرنے کی یا کوئی دلیل دینے کی، جی اس وقت بولتیاں بند ہو جائیں گی ان کی۔ الم یروا انا جعلنا اللیل یسکنوا فیہا، کیا انہوں نے نہ دیکھا یا انہوں نے غور نہ کیا کہ بے شک جعلنا اللیل کہ ہم نے بنایا ہے رات کو، لیسکنوا فیہ تاکہ، یعنی اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں، سکون کریں، والنہار مبصرا اور بنایا ہے دن کو دیکھنے کے لیے، بینا، یعنی رات کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے بنایا ہے، اور دن کو کام کاج کے لیے، جی روشنی اللہ رب العزت نے قدرتی روشنی تمہیں عطا فرما دی، کہیں آنے جانے کے لیے، سفر کے لیے، کہیں جو ہے وہ اپنے معاملات وہ جو ہے نا وہ کرنے کے لیے، روزمرہ کے کام جو ہیں کام کاج کرنے کے لیے یہ دن کو بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائے گا ہر کوئی، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ہر کوئی گھبرا جائے گا، من فی السماء جو بھی آسمان میں ہے، ومن فی الارض جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ مگر جنہیں اللہ چاہے، یعنی وہ نہیں گھبرائیں گے جن کو اللہ چاہے گا، جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہوگا، فضل ہوگا، وہ نہیں گھبرائیں گے، الا مگر، اس مگر نے ونڈ کر دی، وَكُلُّ نَتَوْا دَاخِرِينَ، اور ہر کوئی آئیں گے اس کے پاس عاجزی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اور تو دیکھے گا جبال پہاڑوں کو، تحسبوها تو گمان کرے گا تو اس کے بارے میں، جامدتن کہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کی قرب قیامت حال یہ ہوگا، لوگوں کے ذہن جو ہے نا وہ موف ہو چکے ہوں گے، یہ ہے نا ففازیہ، یعنی گھبرائے ہوئے ہوں گے نا سارے، اور جو پہاڑ ہیں ان کے بارے میں تو حکم ہے نا کہ وہ چلا دیے جائیں گے، وہ چل رہے ہوں گے، اور پھر دوسری بار اللہ رب العزت پھر جب اس کے حکم سے پہاڑ جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی ایسے ہو جائیں گے جیسے دھول ہوتی ہے، جی، لیکن اب اس گھبراہٹ کی وجہ سے قرب قیامت میں لوگ جب پہاڑوں کو دیکھیں گے جامدتن تو گمان یہ کریں گے کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے، جی حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے، لیکن دماغ چونکہ وہ مفقود ہو چکے ہوں گے اس وجہ سے ان کو یوں لگے گا جیسے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، تو چلیں گے بادل کی سی چال، یہ مر السحاب بادل کی چال چلیں گے،
ٹھیک ہے، وَهِيَ تَمُرُّ، اور وہ چل رہے ہوں گے، مر السحاب، بادل کی سی چال. سمجھ آئی ہے؟ یعنی جیسے بادل جو ہے نا وہ کتنی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں، رفتار کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، لیکن بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں بادل. اسی طرح پہاڑ جو ہے نا وہ بھی بادل کسی رفتار کے ساتھ چل رہے ہوں گے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، تو یہ کیا ہے؟ کاریگری ہے اللہ کی. یہ اتقن کل شیء، جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آئے گا بالحسنۃ، یعنی لے کر آئے گا بالحسنۃ نیکیوں کو، فلہ خیر منہا، پس اس کے لیے بہت بہتر ہے. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ جو نیک بندے ہیں من فزع، گھبراہٹ سے، یومئذ اس دن، آمنون امن میں ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ جو گھبراہٹ، وہ پیچھے جو بتایا گیا نا کہ قرب قیامت گھبراہٹ والا معاملہ، لیکن فرمایا کہ یہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یعنی جو نیکیاں لے کے آئے گا نا وہ نیکوکار جو ہیں وہ اس گھبراہٹ سے جو ہے نا وہ امن میں ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، یعنی اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو لائے گا گناہوں کو یا برائیوں کو، فکبت وجوہہم فی النار، پس اوندا ڈالا جائے گا اپنے چہرے کے بل، فی النار آگ میں. حل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہیں بدلہ ملے گا سوائے اس کے جو تم کیا کرتے، یعنی بجز اس کے جو تم کیا کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي، سوائے اس کے نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، ربا، اپنے اس رب کی، هذه البلدۃ التي، جو اس شہر کا رب ہے. یہ یعنی مکۃ المکرمہ جو ہے، مکۃ المکرمہ کو عزت بخشی گئی خانہ کعبہ شریف کی وجہ سے، کہ یہ اس شہر کا جو رب ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. حرمہا، جس نے، یعنی جو حرمت والا ہے، الذی حرمہ، وہ جس نے عزت عطا کیا اس کو، حرمت عطا کیا اس کو، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور بنایا ہے ہر چیز کو حرمت والا، یعنی صرف خانہ کعبہ شریف کے اس شہر کو نہیں، بلکہ خانہ کعبہ شریف، مکۃ المکرمہ کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی ہے اور حرمت عطا فرمائی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن پاک کی. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو ہدایت قبول کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس اس نے اپنے فائدے کے لیے ہدایت قبول کی ہے، اپنے فائدے کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فَقُلْ إِنَّمَا، تم فرما دو کہ انما انا من المنذرین،
کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سَيُرِيكُمْ، کہ وہ ابھی دکھائے گا تم کو آیاتی، اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم انہیں پہچان لوگے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو تم کیا کرتے ہو، وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ۔